السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل مبارک کے بارے میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غسل مبارک کس طرح دیا گیا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے، امید ہے اچھی معلومات اس ویڈیو سے آپ کو ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل مبارک کس طرح سے دیا گیا۔ تو چلیے بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک بھی اتار کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا؟ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب کے سر ان کے سینوں پر ڈھلک آئے۔ پھر سب کو ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، تم جانتے نہیں یہ کون ہیں؟ خبردار، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کے کپڑے نہ اتارنا، انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ پھر سب کی آنکھیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سب سے ممتاز اور برگزیدہ ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کی مثل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو۔ آپ کی یہ زندگی، آپ کا وصال شریف، آپ کا غسل شریف اور آپ کا قبر انور میں رونق افروز ہونا، ہر بات آپ کی ممتاز ہے۔ حضور کے دفن مبارک کے 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 روز کے بعد ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور آپ کی زبانی ہم نے یہ قرآن کی آیت بھی سنی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوں، بس اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کے معافی کے لیے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ عرابی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی، جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی بدستور لگا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال شریف کے بعد بھی گناہگاروں کے لیے ذریعہ نجات اور منبع فیوز اور برکات ہیں، اور آج بھی ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدستور محتاج ہیں۔ اس کے بعد جن دنوں لشکر یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، ان دنوں 3 دن مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے یہ 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت ہو جانے کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس طرح کہ جب نماز کا وقت آتا، قبر انور سے یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے ایک ہلکی سی اذان کی آواز آنے لگتی۔ دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور میں بھی زندہ ہیں، اور جو شخص معاذ اللہ حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھتا ہے، وہ بڑا بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں ایک بار قحط پڑ گیا، بارش ہوتی ہی نہ تھی۔ لوگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سے چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں اور جانور موٹے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو رو پڑا۔
دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پاک وصال شریف کے بعد بھی بدستور جاری ہے، اور حضور کی قبر انور کی زیارت سے ہر آنکھ آنسوؤں کے پھول برسانے لگتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کچھ پانے کے لیے حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے بارے میں بات چیت۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔